بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ سیاچن، کیا انڈیا اور پاکستان دنیا کے بلند ترین محاذ کو افواج کی موجودگی سے پاک کر سکتے ہیں؟ انڈین فوج کے سربراہ جنرل کی جانب سے اس حالیہ بیان کے بعد کہ انڈیا دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ سمجھے جانے والے سیاچن گلیشیئرز سے فوجیں ہٹانے کے خلاف نہیں ہے، ایک بار پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ آیا سیاچن گلیشیئر کا علاقہ غیر عسکری افواج کی موجودگی سے پاک علاقہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ جنرل منوج نروانے نے گزشتہ روز 12 جنوری کو سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا سیاچن گلیشیئر سے فوج ہٹانے کے خلاف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاچن گلیشیئر کو غیر ملکی عسکری بنانے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے پیشگی شرط یہ ہے کہ پاکستان کو ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن (AGPL) کو قبول کرنا ہوگا۔ سیاچن کا ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن کیا ہے؟ ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن (AGPL) وہ لکیر ہے جو سیاچن گلیشیئر پر پاکستانی اور انڈین افواج کی موجودہ پوزیشنز کی نشاندہی کرتی ہے۔ 110 کلومیٹر طویل اس لائن کا آغاز پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے شمال میں آخری پوائنٹ سے ہوتا ہے۔ جنرل نروانے نے کہا، یہ حقیقی زمینی پوزیشن کی لکیر ہے۔ پاکستان کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور ہماری پوزیشن کیا ہے، اور ہمیں کسی بھی قسم کی ڈس انگیجمنٹ سے پہلے اس پر متفق ہونا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ صورتحال ویسی ہی ہے جس کا سامنا انڈیا کو مشرقی لداخ میں بھی ہے۔ پہلے آپ کو ڈس انگیج ہونا ہوگا، اس کے بعد ہی ڈس ایسکلیٹ ہونے کی بات ہو سکتی ہے، جو کہ علاقے کو غیر عسکری بنانے کا دوسرا نام ہے۔ AGPL کو تسلیم کرنا اس عمل میں پہلا قدم ہے، اور یہ وہ کام ہے جسے پاکستان ناپسند کرتا ہے۔ پاکستانی حکومت یا فوج کی جانب سے تاحال انڈین آرمی چیف کے حالیہ بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان اور انڈیا کا AGPL پر تنازع کیا ہے؟ دنیا میں سب سے اونچا میدان جنگ کہا جانے والا سیاچن گلیشیئر سن 1984 سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے۔ انڈیا کے آرمی چیف جنرل نراوانے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کو NJ 9842 نامی مقام تک واضح کیا گیا تھا، اور پاکستان نے اس مقام سے آگے قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں انہیں اقدامات اٹھانے پڑے۔ جبکہ پاکستان کی فوج کے سابق میجر جنرل اور دفاعی تجربہ کار اعجاز اعوان نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سن 1971 کی جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول کے شمال میں آخری پوائنٹ NJ 9847 سے آگے کے علاقے میں زمینی طور پر سرحد کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، لیکن اصولی طور پر نقشے میں اس پر اتفاق تھا، اور اس سے آگے کے علاقے کے بارے میں یہی مانا جا رہا تھا کہ یہاں کوئی قبضہ نہیں کرے گا۔ ان کے مطابق سن 1982 کے اواخر میں انڈیا نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس وقت ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جب پاکستان
امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں سوویت حملے کے خلاف مصروف عمل تھا۔ سیاچن گلیشیئر کو دنیا کا بلند ترین محاذ کہا جاتا ہے اور انڈیا اور پاکستان یہاں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کثیر رقم خرچ کرتے ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان کا دعویٰ ہے کہ انڈیا اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور اگر وہاں بلند چوٹیوں پر بیٹھ گیا اور تب سے وہ اسے خالی نہیں کر رہا ہے۔ ان کے مطابق انڈیا سیاچن کے علاقے میں شمال مغرب کی جانب آنا چاہتا تھا اور پاکستان شمال مشرق کی چوٹیوں کی جانب بڑھنا چاہتا تھا۔ جب دونوں ممالک ایک دوسرے پر سیاچن کی علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کے الزامات عائد کرتے ہیں تو کیا اس صورتحال میں سیاچن سے دونوں ممالک کی فوج کا انخلاء کتنے امکانات ہو سکتے ہیں؟ سیاچن سے دونوں ممالک کی فوجوں کا انخلاء ممکن ہے؟ اس سوال کے جواب میں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان کا کہنا تھا کہ اگر انڈیا اس کو متنازع علاقہ تسلیم کرتے ہوئے سن 1982 کی پوزیشن پر واپس چلا جائے تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ میجر جنرل اعجاز اعوان کا کہنا تھا کہ لیکن موجودہ صورتحال میں انڈیا کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد اب اس تنازع میں صرف پاکستان اور انڈیا ہی فریق نہیں ہے بلکہ چین بھی بطور تیسرا فریق شامل ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان نے کہا کہ انڈیا نے اپنے زیر انتظام کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے کے بعد چین کے ساتھ اپنا متنازع سرحد جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول قرار دیا جاتا تھا اسے بین الاقوامی سرحد قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اس تمام خطے کی زمینی سطح پر نشاندہی اور تینوں ممالک کا اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس صورتحال میں اب یہ سیاچن سے فوجوں کا انخلاء ایک پیچیدہ عمل بن گیا ہے۔ تاہم انڈین آرمی چیف کا بیان خوش آئند ہے۔ انڈیا کی سیاچن پر وہ چوکی جو گزشتہ سال برفانی طوفان سے تباہ ہو گئی تھی، اس حادثے کے نتیجے میں 9 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کی فوج کے سربراہ کی جانب سے یہ بیان بظاہر بڑا خوش آئند ہے کیونکہ پاکستان گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے اس بات پر زور ڈالتا رہا ہے کہ سیاچن کے گلیشیئر سے فوجوں کا انخلاء کیا جائے۔ سیکیورٹی امور کے ماہر اور تجزیہ کار عامر رانا نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈین فوج کے سربراہ کی جانب سے یہ بیان بہت خوش آئند ہے لیکن سیاچن سے دونوں ممالک کی فوج کے انخلاء کے امکانات ابھی قبل از وقت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بہت عرصے سے ہی موقف رہا ہے لیکن جن شرائط کی انڈیا کی جانب سے بات کی گئی ہے وہ اس عمل میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ انڈیا کی جانب سے واضح شرائط سامنے آنے کے بعد ہی اس کے مستقبل کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیب کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں سیاچن سے انخلاء پاکستان کو قابل قبول نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ انخلاء ممکن ہے مگر اس کے لیے انڈیا کو اعتماد کی فضا قائم کرنا ہوگی۔ انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں یہ انخلاء اب مشکل ہے کیونکہ انڈیا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ انڈیا نے ماضی میں بھی ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور آج جب وہ چین کے ہاتھوں مشکل میں ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ صرف اس صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے اگر انڈیا سن 1982 کی
اپنی پوزیشن پر واپس چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کسی بھی قسم کے اتفاق رائے یا مفاہمت سے پہلے چین کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاچن سے فوج کا انخلا ممکن ہے، لیکن اگر تین ممالک یعنی انڈیا، پاکستان اور چین سامنے آنے والی شرائط پر متفق ہوں، اور یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کہ شرائط کیا ہوں گی۔ ان شرائط اور اصولوں کا دو ٹوک ہو کر سامنے آنا ضروری ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاچن دنیا کا بلند ترین میدان جنگ ہے اور وہاں فوج کو رکھنا دونوں ممالک کے لیے بہت زیادہ مشکل اور مہنگا ہے۔ سردیوں میں جہاں درجۂ حرارت -50 تک گر جائے، وہاں سے دونوں ممالک کی فوج نکالنے سے بہتر کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی۔ انڈیا کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر پروفیسر سنجے کہتے ہیں کہ وہ انڈین آرمی چیف کی مشاورت تجویز پر کچھ زیادہ پرامید نہیں ہیں۔ پروفیسر سنجے نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی فوج کی حکمت عملی کا حصہ ہو۔ سیاچن سے فوج کے انخلا کا فائدہ کس کو ہوگا؟ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان کے مطابق اس وقت انڈیا کی جانب سے یہ بیان سامنے آنے کا مطلب ہے کہ انڈیا اپنے مفاد میں سوچ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اور انڈیا کے درمیان وادی گلوان کے تنازع کے بعد انڈیا یہاں سے اپنے تقریباً 3000 فوجی نکال کر نہ صرف معاشی اعتبار سے بچت کرنا چاہتا ہے بلکہ ان کو گلوان سرحد پر تعینات کر کے اپنی موجودگی میں اضافہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ ان کے مطابق گلوان وادی میں چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے بعد انڈیا وہاں اپنی موجودگی بڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ اگر مستقبل میں چین نے کوئی موومنٹ کی تو اس کا بوجھ شمال میں انڈین فوج پر پڑے گا۔ تب انڈیا کے لیے ایسا ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کو پہاڑ پر چڑھانا۔ وہ کہتے ہیں کہ لداخ بھی سیاچن جیسا سرد اور بلند محاذ ہے، اور اس لیے انڈیا کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ چین کے سامنے اسے کھڑا رہنا پڑے گا اور دوسرے اس کا خرچہ بھی بچے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اپنی شرائط پر دنیا کے سخت ترین محاذ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے کہ انڈیا اس وقت پھنسا ہوا ہے تو پاکستان ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا کو پیچھے دھکیلنے پر آمادہ کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سن 1999 میں کارگل کے واقعہ کے بعد سیاچن پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، لیکن سن 2003 تک پاکستان کے نئے سربراہ فوجی جنرل پرویز مشرف اور انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اعتماد کی فضا بحال کرنے میں مثبت پیش رفت کی، اور اسی کے آخر میں LOC کے ساتھ ساتھ سیاچن کے محاذ پر بھی جنگ بندی کا معاہدہ طے کرنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن فوجیوں کی واپسی اور سرحدوں کی حد بندی کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ اپریل 2012 میں گہری کے مقام پر پاکستان فوج کے ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر کے برفانی تودے تلے دبنے کے نتیجے میں 140 جوان ہلاک ہوئے تو پاکستان فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے فوجیوں کی واپسی اور سیاچن کا محاذ ختم کرنے کی تجویز دی، جس کے بعد اسی سال دونوں ملکوں نے مشترکہ اجلاس